السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، گزشتہ 8 ماہ سے مسلمان جس خبر کے منتظر تھے اور جس خوشخبری کو سننے کے لیے دن رات بے چین تھے اور مسلسل دعائیں کی جا رہی تھی، اللہ رب العالمین نے ان تمام دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ اور آخر وہ گھڑی، وہ لمحہ آ گیا کہ جب ہماری زبان سے یہ الفاظ ٹکرائے کہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ اور حرمین شریفین کو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ عمرہ زائرین اب مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی رحمتیں، برکتیں اور بہاریں جب چاہیں لوٹ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، 2020 کے آغاز سے ہی پوری دنیا کو ایک ایسی وبا نے اپنے اندر لپیٹ لیا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے تمام مراکز، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ بند کر دیے گئے اور تمام لوگ اپنے گھروں تک ہی محدود ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اسی سلسلے میں مسلمانوں کے مرکز اور اسلام کا قلعہ حرمین شریفین بھی لاک ڈاؤن میں چلے گئے۔ مسجد الحرام کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے گئے اور مسجد نبوی میں بھی حاضری سے مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ یہ تمام عرصہ مسلمانوں کو بہت بھاری گزرا۔ اللہ تعالیٰ سے مسلمان دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ جلد از جلد اس وقت کو ہم پر سے ٹال دے اور ہمیں اپنے گھر کے اندر بلا لے۔ ناظرین گرامی، آج آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دعا اللہ رب العالمین نے قبول کر لی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے گئے ہیں۔ ناظرین، دروازے کھلنے پر مسلمان جب پہلی بار اکٹھے نماز ادا کرنے مسجد الحرام کے صحن میں جمع ہوئے تو اس وقت سعودی شہزادے بھی موجود تھے۔ اس دوران ایک ایسا معجزہ ہوا کہ سبحان اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی معجزے کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا، لہٰذا آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ پیارے دوستو، لاکھوں مسلمان حج کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سال حج بہت ہی محدود تعداد کے لیے کیا گیا۔ موجودہ وبا کی وجہ سے بہت سے افراد حج نہ کر سکے، اور بھی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہوں گے جو عمرے کی سعادت سے بھی اس دفعہ محروم رہے۔ اس سعودی حکومت نے بڑھتے ہوئے مریض کے باعث عمرے پر تو مکمل پابندی عائد کر رکھی تھی، جبکہ صرف چند ہزار لوگوں کے ساتھ اس دفعہ حج کی اجازت دی گئی۔ اس لیے مسلمان سعودی عرب کا سفر بالکل نہیں کر سکتے تھے۔ سعودی حکومت کی طرف سے عمرے کے لیے غیر ملکیوں کو اجازت دینا ناظرین گرامی نہایت ہی خوشائند ہے، اور اس وائرس کے ماحول میں تو یہ امید اور راحت کی ایک ایسی کرن بن کر سامنے آئی ہے کہ جس نے تمام مسلمانوں کے چہروں پر ہنسی اور خوشی کے مناظر کو بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین گرامی، سعودی متعارضہ داخلہ کے مطابق 4 اکتوبر سے عمرے کے معمول کے مطابق اجازت دے دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں سعودی شہریوں مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو عمرے کی اجازت ہوگی، جبکہ مرحلہ وارث کو مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، بتایا گیا کہ 6000 افراد کو پہلے مرحلے میں 4 اکتوبر سے عمرہ ادائیگی کی اجازت ہوگی، جبکہ دوسرے مرحلے کو 18 اکتوبر اور اسی طرح سے تیسرے مرحلے کو 1 نومبر سے مکمل طور پر عمرے کو بحال کر دیا جائے گا۔ چوتھے مرحلے میں عمرہ اور زائرین اور نمازوں کی 100% اجازت ہوگی، اور یہ اجازت اسی وقت دی جائے گی جب متعلقہ حکام اور بلا کے ختم ہونے کا حکمی فیصلہ کر لیں گے۔ ناظرین گرامی، اس وقت روزانہ 60,000 افراد کو مسجد الحرام میں 100% کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ خواتین و حضرات، جب مسلمانوں نے جو کہ سعودی عرب کے مقیم تھے، انہوں نے عمرے کے بحال ہونے اور مسجد الحرام کے کھلنے کی خبر سنی تو فوراً مسلمانوں کا ایک جم کثیر اپنے مرکز کعبہ کی جانب امڑ آیا۔ مسلمان اس پاک کعبہ کی صحن میں نماز ادا کرنے کو گزشتہ 8 ماہ سے ترس رہے تھے۔ آج انہیں موقع ملا کہ وہ اپنے انتظار کو ختم کر کے کعبہ کے صحن میں نماز ادا کریں اور اپنی تشنگی کو دور کر لیں۔ اس موقع پر سعودی شہزادے بھی نماز ادا کرنے کے لیے صحن حرم میں موجود تھے۔ ناظرین گرامی، صحن حرم میں شدید رس کا سما یہ انتظامیہ ایسوسی کا فالو کرنے کی تلقین کرتی رہی، لیکن جذبہ ایمانی اس قدر زیادہ تھا کہ ہر کوئی کعبے کے قریب پہنچ کر نماز ادا کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران کسی نے ان روح پرور مناظر کی ویڈیو بنا کر اسے سوشل میڈیا پر ڈالا
تو اس میں محسوس یہ ہوا کہ صحن کعبہ میں کوئی نورانی مخلوق موجود ہے جو کہ کعبہ کے اندر کعبہ کا طواف کر رہی تھی اور اس کیمرے کی آنکھوں نے اسے ریکارڈ کر لیا۔ ناظرین گرامی، اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ یہ ویڈیو میں نظر آنے والی سفید چیز کوئی فرشتہ تھا جو کہ مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا۔ یہ تو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ البتہ اس بات پہ کوئی شک کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کے فرشتے 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر کے واپس چلا جائے تو پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی، اور دیگر فرشتے اپنی باریوں سے کعبۃ اللہ کا طواف مسلسل کرتے رہیں گے۔ ناظرین گرامی، اب جب کہ عمرے کی بحالی کی خوشخبری آ چکی ہے تو اگر مسجد الحرام کی انتظامیہ کی جانب سے کیے جانے والے حفاظتی انتظام کا ذکر کیا جائے تو وہ تاریخ ساز نظر آتے ہیں۔ ناظرین، مسجد الحرام کے داخلے دروازوں پر ایسے وقت گیٹ نصب کیے گئے ہیں کہ جن کو دنیا کی جدید ترین گیٹس کہا جا رہا ہے۔ ان کے اندر سے جو نمازی گزرے گا تو اس پر خود بخود جراثیم کا اسپرے کر دیا جائے گا، جس سے کرونا وائرس کے امکانات انتہائی کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے مسجد الحرام کی صفائی ستھرائی جو کہ عام طور پر بھی انٹرنیشنل انٹرپرائز کے مطابق کی جاتی ہے، اب اس کو مزید بڑھا دیا گیا ہے اور صفائی کے حوالے سے بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے۔ بار بار لوگ غلاف کعبہ کو چھو نہیں سکتے، کوئی بھی مسلمان یا عام شخص غلاف کعبہ تک نہیں پہنچ سکتا تاکہ اس کے ذریعے جراثیم دوسرے مسلمانوں میں منتقل ہونے کا خدشہ پیدا نہ ہو جائے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ سعودی حکومت نے ان ممالک سے عمرہ زائرین کے لیے پروازوں کا آغاز کیا ہے کہ جہاں پر وائرس کا پھیلاؤ اور کیسز کی تعداد کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ بھارت جو کہ آج بھی رسال کی بنیاد پر 50,000 سے زیادہ کیسز کا سامنا کر رہا ہے، لہٰذا بھارتی مسلمان ابھی عمرہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جبکہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں وائرس کے پھیلاؤ کی شرح صرف 1% رہ گئی ہے۔ کیسز کی جو ایکٹیویٹیز کیسز ہیں ان کی تعداد بھی صرف چند سو باقی ہے۔ ایسے میں پاکستان سے عمرہ زائرین کے لیے سعودی عرب کی فلائٹ کا آغاز جلد کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی فلائٹ میں ہم مسلمانوں کو بھی اپنے گھر بلا لے تاکہ ہم بھی مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کی زیارت کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔